السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ ہر مخلوق اپنی زندگی کا طریقہ انڈے سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو انسانوں کو سکھانا اتنا عظیم کام ہے، اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء انسانیت کے معراج ہوتے تھے، وہ ایک نمونہ آئیڈیل ہوتے تھے، اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تم کیا کرو، پھر میرا اتباع کرو۔ حظ النال بالنال، جو کچھ جس طرز پر میں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اس پہ زندگی گزارو، تو یحببکم اللہ، تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم سے پیار کرے گا۔ پھر اللہ جن سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات ایک لمبا چوڑا نظام ہے، لیکن اگر اس کو خلاصہ کروں تو چند حدیثیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں، نماز کی معافی نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا۔ ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 منٹ 1 ٹائم کے لیے فرض ہے، سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیئر کرو۔ حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو۔ تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی۔ اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر دیا ہے۔ روزہ بیمار ہے تو نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، سفر میں ہے بعد میں رکھ لے، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو پیسے کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب نہ دے، بعد میں دے دے۔ اور حج میں بھی ایسا ہے کہ بیمار ہے تو نہ کرے، راستے میں فتنہ ہے تو نہ کرے، یعنی جنگ ہے یا بدامنی ہے تو مت کرے، لیکن اس کو مؤخر کر سکتا ہے، کسی بھی سال حج کر لے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری یہ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، بچے بچیوں سے، نماز ضرور پڑھیں، اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیں۔ اس میں کوئی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اللہ کے لیے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ان 15ویں صدی جا رہی ہے، 1441 ہو گئی ہے، اگر اس میں کسی کو گنجائش ملتی تھی تو میرے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ملتی تھی، لیکن انہوں نے بھی وہاں نماز نہیں چھوڑی، سر کٹوا دیا۔ تو برائے مہربانی نماز سارے بچے بچیاں بہن بھائی ضرور ادا کریں۔ تو وہ حدیث یہ تھی، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں، یہ سامعین عمل کر لیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں،
تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم پرامن رہو گے، اللہ کے سائے میں رہو گے، اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ 4 بات آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یکون المومن جبانا، کیا یہ ممکن ہے کوئی مسلمان بزدل ہو؟ بزدل، بز کہتے ہیں بکری کو، اور آگے دل، بکری کے دل والا۔ تو بکری سب سے ڈرپوک جانور ہے، تو اس کو پھر جو آدمی ڈرنے والا ہو اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا بزدل ہو؟ آپ نے کہا ہاں، بخیل ہو، کنجوس، اور شوم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، پشتو میں بھی کہتے ہیں شوم، تو کیا شوم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا نہیں میرے بھائی، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلی حدیث آپ نے فرمائی کہ مسلمان کی پہلی زندگی کی پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے باہر، تو آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی، ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ، ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی، اور اسے پتہ ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی، مجھے ذبح کیا جائے گا، مجھے پکایا جائے گا، کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اب تو پرائی ہے، امانت ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ توڑ لگا دی اس نے، اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی، وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے، کہیں باہر ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی، اور بھاگتے 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 میرے نبی کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک جانور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے، ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، ماحول معاشرے کی وجہ سے۔ آپ نے اس کو پھر رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مالک آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جیسے یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، جب میں اپنے گاؤں میں ہوں تو کچھ لوگ اپنے جہاں زمین ہوتی ہے نا وہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں مدینے سے باہر مکان بنایا ہوا تھا، بکریاں تھیں، ریوڑ تھے۔
تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی یا رسول اللہ فرمائیے درخواست کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو جان مال عزت آبرو اولاد ہر شے قربان ہے، یہ بکری کی کیا حیثیت، یہ ہرنے کی کیا حیثیت؟ آپ نے کہا بس مجھے یہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے بکری کی ہرنے کی رسی کو کھولا، کہا الحقی بے اولادک بے اہلک، کہ ہرنی جاؤ اور اپنے بچوں سے مل جاؤ۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس نے یوں آپ کے سامنے رکوع کیا اور سجدے میں جیسے جاتے ہیں سر زمین تک اس نے رکھا، پھر یوں اٹھایا اور آگے کو چل پڑی۔ پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا، پھر آپ کے سامنے یوں سر جھکا، پھر یوں سر اوپر کیا، پھر چلی، پھر تھوڑی دیر کے بعد رک کر پیچھے مڑ کے آپ کو ایسے سجدہ شکر جیسے کہتے ہیں۔ جب تک وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی، وہ اس طرح کرتے 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 پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ایک ہرنی اگر اتنا ایمان رکھتی ہے نہ جاتی واپس تو کون ڈھونڈتا اسے؟ لیکن اس نے اپنی جان کا سودا کیا نبی کے بول پر اور سچائی دکھائی، تو اللہ نے سچائی کو کامیابی بنا کے دکھا دیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی حفظ و امانت۔ تو بھائیو بہنوں بچوں بچیوں، آج کے بعد نیت کرو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اتنی ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہماری بات کو سن کر اگلا فوراً مان جائے کہ یہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، پھر آپ دیکھو اللہ آپ کی عزت کیسے کرائے گا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت۔ دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار، امانت کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہائے ہائے، نہ کسی انسان کے ساتھ بطور انسان غیر مسلم اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ، کہ کسی مسلم غیر مسلم کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لے آنا، میں پیسے ادا کر لوں گا۔ تو وہ منڈی گیا اور 300 میں گھوڑا کی رقم طے کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت 300 میں خریدا ہے، آپ پیمنٹ کر دیں۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے، انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی، انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک مکان کو، مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا۔ کہنے لگے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 300 کر دوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، بھی کبھی خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے، وہ تو کہتا جی 2-4 روپے اور گھٹ کرو، وہ کہتا جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں، یہ روزانہ کا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر دو، پھر کہا 400 کر دوں، کہا جی کر دو، کہا 500 کر دوں، 600 کر دوں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مذاق ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا 800 کر دوں، کہنے لگا حضور میں تو 300 تے بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتایا، میں نے جی منظور ہے تسی 800 کر دو۔ تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پٹھیاں
چھالا مار دو یا نکلیا لبی میرے تو کم بن گئے، سر کڑائی تے پنجے کے ہوئے چ۔ تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب 300 طے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا تو 500 جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتہ نہیں تھا، تو میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، سب کی خیر خواہی چاہنا۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کتنے لوگ لٹ گئے دھوکے بازوں کے ہاتھوں، گھر بک گئے، بچیوں کے زیور بک گئے، جعلی کاغذات بنا کر مکانوں پہ قبضہ ہے، زمینوں پہ قبضہ ہے، اور عدالتوں میں سٹے لے کر۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ امانت ہے۔ آپ نے فرمایا یتب المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ تو آج رمضان کے مبارک مہینے میں دو باتیں طے کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، چاہے تاجر ہے، بزنس مین ہے، ریڑھی والا ہے، ٹانگے والا ہے، جہاز والا ہے، نیچے سے لے کر اوپر کی سطح تک ہر جگہ دھوکہ دینے کے موقع ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، دیانتداری سے کام کرنا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے بول کو میٹھا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا یا رسول اللہ فرمائیں۔ تو آپ ذرا میری اس سچویشن کو غور سے دیکھنا، آپ نے یوں نہیں پکڑا، آپ نے یوں پکڑا جیسے کاٹا جا رہا ہو، کاٹا جا رہا ہو، یوں کر کے پکڑا اور کہا کہ امسک علیک لسانک، معاذ زبان کی حفاظت کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی ہماری پکڑو گی؟ کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے غلط زبان والے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا اتنا خاندان آپس میں جڑا ہوا تھا کہ ان میں سے سوئی نہیں گزرتی تھی، بڑے چھوٹوں کے آگے، چھوٹے بڑوں کے آگے، ایک عجیب ماحول بچپن میں دیکھا ہے 60 کی دہائی میں۔ تو پھر جب زبانیں تند و تیز ہوتی گئیں، تربیت ختم ہوتی گئی، خاندان بکھر گئے، والدین ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے، بھائی بہنوں میں فاصلے پیدا ہو گئے، قریبی اور دور کے رشتوں میں فاصلے پیدا ہو گئے، خاندان ٹوٹ گئے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے اخلاق اچھے اخلاق کی انتہا حیا ہے۔ حیا اچھے اخلاق کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ حیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر تشریف لائے، ہمارے نبی یوں کر کے بیٹھے تھے، یوں، یہ پنڈلی جو ہے نا ننگی تھی، تو ابوبکر تشریف لائے، باہر سے آواز دی کہ جی آ جاؤں، تو آپ نے کہا آ جاؤں، اب اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت اٹھ کے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا آ جاؤ، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب شلوار نہیں پہنتے تھے، دھوتی پہنتے تھے،
تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی حضرت عثمان کی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے اپنی چادر کو ایسے کیا اور یوں سیدھے ہو کر ایسے بیٹھ گئے. آپ نے کہا آ جاؤ. وہ آ گئے. تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ میرے والد آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑا بھی ٹھیک کیا اور چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا عائشہ عثمان بڑے حیا والا ہے، یہ اتنے حیا والا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں؟ اگر میں اس طرح ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کے ویسے ہی واپس چلا جاتا، وہ ایسے حیا والا ہے. تو تیسری بات وہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے محبت سے رہنا سیکھیں، پیار سے رہنا سیکھیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، زبان کا بول میٹھا، دل کا جذبہ سچا. تو اس اور حیا پاک نام، کبھی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو آنکھ نیچی ہو جائے. اور اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کور کر کے چلو، تو حیا سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور چوتھی بات ہے عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کمانا. رزق حلال کے بارے میں فرمایا من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو طلب کیا، من طلبت دنیا حلالا، رزق حلال، سعیا علی اہلہ، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، اور ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے. جو آدمی رزق حلال ان چار چیزوں کی وجہ سے کمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائیں گے اور اللہ سے ایسی ملاقات ہوگی کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوگا، صرف رزق حلال. کئی گناہ ایسے ہیں جو عبادت سے معاف نہیں ہوتے، وہ رزق حلال میں تھکنے سے معاف ہوتے. سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے آپ کی محفل میں، تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہتھیلی پر، تو اس میں نشان تھے. مزدور کسی چلاتے ہیں تو نشان پڑ جاتے. تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے اپنے باغ میں، تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ متوجہ تو ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا یہاں سے اور یہ دیکھیں ایسے بوسہ لیا، پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. میرے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، کیونکہ تجارت میں سچ بولنا روزانہ ذبح ہونا ہے. تاجر کے جھوٹ سچ کا امتحان ہے. باقی اپنی زندگی میں بھی بھائیو رزق حرام سے بچو، رزق حلال کماؤ. حلال تھوڑا بھی برکت والا ہے اور حرام زیادہ بھی تباہ کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں خلاصہ کر کے، سچ بولنا ہے، صدق و حدیث، جھوٹ نہیں بولنا. حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا. حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، حیا والا بننا ہے، میٹھے بول والا بننا ہے. عفت فی طعمت، رزق حلال کھانا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند. پھر موت ایسا ہے اللہ کے رب ہونے کی قسم، یہ مرد یا عورت، اس کے لیے موت سب سے بہترین تحفہ ہوگا، بہترین تحفہ ہوگا. کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ اسے ہنس کے ملے گا، خوش ہو کے ملے گا، اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے.